اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موضوع گفتگو ہمارا واجبات نماز ہے۔ واجبات نماز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، یعنی اس اصل موضوع کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، دو جملے نماز کی اہمیت کے اوپر کہ دین اسلام میں کچھ اصول ہیں اور کچھ فروع، اور ان فروع میں سے کچھ عبادات ہیں جن عبادات میں سب سے سر فہرست نماز کو شمار کیا گیا ہے، اور مختلف احادیث میں بھی نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ خود چھٹے امام کی، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ جس میں مولا فرماتے ہیں قبیح ترین شخص ہے وہ جس کی زندگی کے 60 یا 70 سال گزر گئے ہوں اور اس نے ایک نماز بھی تمام حدود اور قوانین کے ساتھ نہ پڑھی ہو۔ چھٹے امام اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص قبیح ہے، یعنی ملامت کا حقدار ہے، برا ہے وہ شخص۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی کے 60 سال گزر چکے ہیں یا 70 سال گزر چکے ہیں اور اس نے ایک بھی نماز جو تمام حدود، قوانین، تمام شرائط جو بتائی گئی اس کے مطابق نہ پڑھی ہو۔ یعنی جو طریقہ ائمہ نے نقل کیا ہے، ائمہ نے بتایا ہے، اس کے مطابق ایک بھی نماز اگر انجام نہ دی ہو تو وہ شخص امام کی نظر میں قبیح ہے، یعنی ملامت کا حقدار ہے، برا ہے وہ شخص۔ اور اسی طرح نماز کی اہمیت کے حوالے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک مقام پہ فرمایا کہ نماز مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے، یعنی مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ نمازی ہو۔ جہاں نماز کی اہمیت کی بات ہوتی ہے وہاں پر اس قسم کی احادیث ہمارے پاس موجود ہے کہ جو نماز کی اہمیت کو اور زیادہ اجاگر کرتی ہے۔ اب ہمارے موضوع واجبات نماز پر آتے ہیں۔ واجبات نماز کسے کہتے ہیں؟ واجبات نماز کہتے ہیں ان چیزوں کو، ان اجزاء کو، ان افعال کو جن سے مل کر نماز بنتی ہے۔ یعنی اگر آسان الفاظ میں کہا جائے سمجھانے کے لیے، نماز، واجبات نماز یعنی اجزاء نماز، وہ چیزیں، وہ افعال، وہ اشیاء جن سے مل کر نماز بنتی ہے۔ واجبات نماز کل 11 ہیں۔ نمبر 1 نیت، نمبر 2 تکبیرۃ الاحرام، نمبر 3 قیام، 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قرأت، نمبر 7 ذکر، نمبر 8 تشہد، نمبر 9 سلام، نمبر 10 ترتیب، اور 11واں آخری موالات۔ یہ واجبات نماز ہے، اور توضیح المسائل میں یا دیگر دنیات کی کتابوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے سمجھانے کے لحاظ سے کہ ان واجبات نماز میں سے کچھ واجبات جو ہیں واجبات رکنی ہیں اور کچھ غیر رکنی۔ واجبات رکنی کون کون سے ہیں؟ نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام متصل برکوع، رکوع اور سجود۔ اب جو ہماری گفتگو ہے وہ واجبات رکنی کے حوالے سے، صرف سمجھانے کے اعتبار سے کہ باقی ان 5 کے علاوہ غیر رکنی ہے، تاکہ ایک چیز واضح ہو جائے، کیونکہ آگے جو حکم آئے گا واجبات رکنی اور غیر رکنی کا، اس کو سمجھانے کے لیے اس تقسیم کو کیا جاتا ہے، تاکہ یہ تقسیم کے ذریعے سے اس حکم کو سمجھایا جا سکے۔ واجبات رکنی اور غیر رکنی کے حکم میں 2 چیزیں ہیں، یعنی 2 قسم کے حکم ہیں۔ ایک حکم ہے ان کے اندر کمی کرنے کا، یعنی اگر کوئی چیز اس کے اندر کم کر دی جائے، اور ایک حکم ہے ان کے اندر زیادتی یعنی اضافے کا۔ واجبات رکنی میں کمی کرنے کا حکم کیا ہے؟ پہلا حکم کہ واجبات رکنی میں اگر کمی کر دی جائے، فرماتے ہیں اگر ان کو جان بوجھ کر یا غلطی سے انجام نہ دیا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص واجبات رکنی کو جان بوجھ کر یا غلطی سے انجام نہ دے، یعنی اس میں کمی کر دے، تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح واجبات غیر رکنی
یہاں فرماتے ہیں کہ اگر غلطی سے چھوٹ جائے تو نماز باطل نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یعنی واجبات غیر رکنی کو اگر غلطی سے چھوڑ دیا جائے، یعنی غلطی سے اس میں کمی کر دی جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی شخص اس کو بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے، اس میں کمی کر دے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ تھا پہلا حکم واجبات رکنی اور غیر رکنی کے حوالے سے۔ دوسرا حکم واجبات رکنی اور غیر رکنی کے حوالے سے، جو کہ اس میں زیادتی یعنی اضافے کا حکم ہے۔ واجبات رکنی فرماتے ہیں جان بوجھ کر اگر اضافہ کیا جائے تو نماز باطل ہے، یعنی اگر واجبات رکنی میں جان بوجھ کر کوئی شخص اضافہ کر دے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر غلطی سے اضافہ ہو جائے تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں غلطی سے اگر کوئی ایک رکعت میں، یعنی ایک ہی رکعت کے رکوع یا دو سجدوں میں اضافے سے احتیاط لازم کی بنا پر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص، ایک نمازی، غلطی سے ایک رکعت کے رکوع یا دو سجدوں میں اضافہ کر دے تو احتیاط لازم کی بنا پر نماز باطل ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ دیگر واجبات رکنی میں اگر ایسا کر دے تو احتیاط لازم کی قید وہاں پر نہیں ہے۔ اب واجبات غیر رکنی کا حکم فرماتے ہیں جو شخص واجبات غیر رکنی میں اضافہ کر دے، جان بوجھ کر اگر اضافہ کیا ہو تو نماز باطل ہے، اور اگر غلطی سے اس میں اضافہ کر دیا جائے تو نماز باطل نہیں ہے۔ دونوں حکم کو بیان کرنے کے بعد اب ان اشیاء پر، ان تقسیم پر آتے ہیں کہ جو واجبات رکنی اور غیر رکنی کی تقسیم ہم نے کی تھی۔ پہلے واجبات رکنی ہر ایک کو فردن فردن انشاءاللہ بیان کیا جائے گا مختصراً آسان الفاظ میں، تاکہ واضح ہو جائے کہ واجبات، یہ جو واجبات نماز ہیں ان سب کا معنی کیا ہے، کسے کہتے ہیں یہ سب چیزوں کو۔ سب سے پہلا ہے واجبات نماز یعنی واجبات رکنی میں نیت۔ نیت بہت اہم فعل ہوتا ہے، بہت اہم عمل ہوتا ہے ہر عبادت میں، خصوصاً فقط نماز میں نہیں بلکہ ہر عبادت میں نیت بہت اہم ہوتی ہے۔ نیت میں دو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، پہلے نیت کی اہمیت اور دوسرا نیت کسے کہتے ہیں۔ نیت کی اہمیت کے لیے ایک مثال کہ ایک شخص ہے، مثال کے طور پر ایک شخص رات بھر جاگتا ہے، فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے کچھ کھا لیتا ہے اور نماز پڑھ کر سو جاتا ہے۔ اب چونکہ پوری رات جاگا ہوا تھا تو جب بیدار ہوتا ہے تو اذان مغرب ہونے والی ہوتی ہے، جلدی جلدی جو ہے نماز ظہر اثر ادا کرتا ہے، نماز سے جیسے ہی فارغ ہوتا ہے دیکھتا ہے کہ اذان مغرب ہو چکی ہے۔ اب کیا اس کو اس دن کے روزے کا ثواب ملے گا؟ نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے عمل بے شک ایسا ہی کیا کہ فجر کی اذان سے لے کے مغرب تک تمام ان چیزوں سے پرہیز کیا جو روزے کو باطل کر دی، تمام مبطلات روزہ سے پرہیز کیا، لیکن چونکہ اس نے نیت نہیں کی تھی کہ میں آج کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، اس طریقے سے اس کی نیت نہیں تھی، اس لیے اس دن کا اس کو روزے کا ثواب نہیں دیا جائے گا۔ گویا کہ واضح ہو گیا کہ عمل کا ظاہر کچھ بھی ہو، چاہے عمل کا ظاہر کیسا بھی ہو، لیکن اگر نیت نہ ہو تو اسے اس کا ثواب یا اس کا جو اجر ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ یعنی اگر نیت جو ہے اس عمل کے لیے نیک ہے تو نیکی کا جو جزا دی جائے گی، اور اگر اس کا بد ہے، یعنی نیت اس کی بد ہے، تو اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ یہ نیت کی خاص اہمیت ہے کہ نیت ہر عمل میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جب تک نیت نہ ہو تو عمل کا ظاہر کیسا بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ دوسری بات، نیت کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ انسان نماز قربت کی نیت سے، یعنی تذلل اور خدا کے مقابل سر جھکانے کے لیے ہی بجا لائے۔ یعنی انسان نماز میں نیت کو، یعنی یہاں پر نماز لکھا ہے اس لیے تاکہ واجبات نماز کی بحث ہم کر رہے ہیں، لیکن ویسے نیت کو قربتاً اللہ کی نیت، یعنی قربتاً اللہ سے مطلب یہ پروردگار کی بارگاہ میں تذلل اختیار کرے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکا دے،
اس نیت سے انسان اس عمل کو بجا لائے، یعنی یہ نیت ہو کہ پروردگارا میں عبد ہوں، تو معبود ہے، تجھے زیب دیتا ہے کہ تو حکم دے، تو مجھے آرڈر کر، اور مجھے یہ زیب دیتا ہے کہ میں تیرے حکم کی بجاوری کروں، میں تیرے آرڈر کو اوبے کروں۔ یہ نیت کا اہم حصہ ہے کہ نیت ایسی ہونی چاہیے۔ نیت اسے کہتے ہیں کہ انسان خدا کی بارگاہ میں اس کے حکم کی بجاوری کے لیے سر جھکا دے، اور اپنے آپ کو اس کی عبادت کا حقدار سمجھے، اپنے آپ کو جانے کہ میں اس کی عبادت کروں گا اور وہ عبادت کرنے کے لائق ہے۔ دوسرا رکن واجبات رکنی میں سے تکبیرۃ الاحرام، نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا، یعنی جیسے ہی انسان نیت کرتا ہے نماز میں، نماز کی نیت کرنے کے بعد سب سے پہلی تکبیر کو تکبیرۃ الاحرام کہا جاتا ہے۔ اب چاہے کوئی واجب نماز ہو چاہے مستحب نماز ہو، ہر نماز میں سب سے پہلی تکبیر، نماز کے اندر سب سے پہلی تکبیر کو تکبیرۃ الاحرام کہا جاتا ہے۔ اور تکبیرۃ الاحرام کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے ہے اور زیادہ واضح ہوتا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک تکبیر نماز کی چابی ہے۔ جیسے کہ کوئی ایک ایسی چیز، جیسے مثال کو گاڑی، اس کو چلانے کے لیے چابی کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک وہ چابی نہ لگائی جائے، وہ چابی نہ گھمائی جائے، تو وہ گاڑی یا وہ شے چلتی نہیں ہے۔ اسی طرح نماز بھی ہے کہ تکبیرۃ الاحرام نماز کی چابی ہے، جب تک تکبیر نہ کہی جائے نماز کی ابتدا نہیں ہوتی۔ جہاں نماز کی ابتدا ہوگی وہاں تکبیرۃ الاحرام کا ہونا ضروری ہے۔ تیسرا قیام، قیام میں ایک فرضی تقسیم جو کہ سمجھانے کے اعتبار سے کہ قیام رکنی بھی ہے اور غیر رکنی بھی ہے۔ یہ تقسیم فقط سمجھانے کے اعتبار سے کہ قیام کی جو حالتیں ہمارے سامنے آتی ہیں نماز کے اندر، اس کو سمجھانے کے لیے تقسیم کی گئی ہے، تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ کون سا رکنی ہے اور کون سا غیر رکنی ہے۔ حقیقت میں تمام قیام واجب ہیں، لیکن فقط اس بات کو تھوڑا سا اور واضح کر دیا جائے آسان الفاظ میں۔ قیام کا مطلب یہ کھڑے ہو جانا، اور اس طریقے سے کھڑے رہنا کہ انسان کا چہرہ اور جسم پورا قبلہ رخ ہو۔ قیام 4 حصوں میں واجب ہے۔ پہلا تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت کا قیام، یعنی جب ہم نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں اس وقت جس حالت میں ہوتے ہیں اسے بھی قیام کہا جاتا ہے۔ دوسرا قرأت کے وقت قیام، یعنی جب ہم قرأت کر رہے ہوتے ہیں، اب چاہے پہلی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی رکعت ہو، ہر رکعت میں قرأت کے وقت یعنی سورہ حمد یا تسبیحات اربع پڑھتے وقت جس حالت میں ہوتے ہیں اسے بھی قیام کہا جاتا ہے۔ تیسرا رکوع سے پہلے قیام کے اسے قیام متصل برکوع کہا جاتا ہے۔ رکوع سے پہلے والا قیام کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی ہم نے قرأت مکمل کی، یعنی حمد اور سورہ کو مکمل کیا یا تسبیحات اربع کو جیسے ہی مکمل کیا، اب رکوع میں جانے سے پہلے والی حالت جو ہوتی ہے اسے قیام متصل برکوع کہا جاتا ہے، یعنی وہ قیام جو رکوع سے متصل ہے، یعنی قرأت اور رکوع کے درمیان میں جو 1-2 سیکنڈ کا یا 3 سیکنڈ کا ہم قیام کہہ سکتے ہیں، اسے قیام متصل برکوع کہا جاتا ہے۔ چوتھا رکوع کے بعد والا قیام، جیسے رکوع سے بلند ہونے کے بعد جس حالت میں ہوتے ہیں اسے بھی قیام کہا جاتا ہے، جس میں ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اس حالت کو بھی قیام کہا جاتا ہے۔ پہلا اور تیسرا جو ہے واجبات رکنی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد رکوع واجبات رکنی میں چوتھا، یعنی قرأت کے بعد اس قدر جھکنا کہ انگلیوں کے سرے انگوٹھی کے ساتھ گھٹنوں پر رکھے جائیں۔ قرأت یعنی سورہ حمد اور باقی سورہ یا تسبیحات اربع پڑھنے کے بعد اس قدر جھکنا کہ ہاتھوں کی انگلیاں انگوٹھی کے ساتھ جو ہے گھٹنے پر رکھی جائے، اسے رکوع کہا جاتا ہے، اس حالت کو رکوع کہتے ہیں۔ پانچواں واجبات رکنی میں سے سجدہ، سجدہ یہ ہے کہ خاص شکل میں پیشانی کو خضوع و خشوع کی نیت سے زمین پر رکھنا۔ سجدے میں ضروری ہے کہ 7 اعضاء زمین پر رکھے جائیں، پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کے انگوٹھے۔
اس خاص شکل میں، اس خاص صورت میں اپنے آپ کو خضوع و خشوع کے ساتھ، یعنی پروردگار کو لائق عبادت سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنی اس حالت کو خضوع و خشوع کے ساتھ پیشانی کو اس جگہ پر رکھنا جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو، اس حالت کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ واجبات نماز میں سے چھٹا قرأت، یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد و سورہ پڑھنا اور تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع پڑھنا۔ یہ قرأت بھی واجبات نماز میں سے ہے کہ پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں الحمد و سورہ پڑھی جاتی ہے اور تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع پڑھی جاتی ہے۔ پھر ہے ذکر۔ قرأت اور تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ دیگر اذکار کا پڑھنا بھی ضروری ہے، یعنی یہ بھی واجبات نماز میں شامل ہے۔ ذکر سے مراد کون کون سے ہیں؟ رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، تشہد، سلام اور دیگر اذکار، یعنی قرأت اور تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ دیگر جتنی بھی اذکار ہیں وہ سب واجبات نماز میں شامل ہیں، ان کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد تشہد۔ تمام واجب اور مستحب نمازوں میں کہ جہاں دوسری رکعت میں اور مغرب کی تیسری رکعت کے اور چوتھی یعنی ظہر اثر اور عشاء کی چوتھی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد پڑھے جانے والے ذکر کو تشہد کہتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ بات واضح رہے کہ آخر میں جو درود ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ تشہد کا حصہ شمار ہوتا ہے نماز میں۔ اس کے بعد ہے واجبات نماز میں سلام۔ ہر نماز کی آخری رکعت میں تشہد کے بعد پڑھے جانے والے ذکر کو سلام کہا جاتا ہے، یعنی ہم نماز جو پڑھتے ہیں چاہے وہ 2 رکعتی ہو، چاہے 3 رکعتی ہو، چاہے 4 رکعتی ہو، یا کوئی سی بھی نماز ہو، واجب ہو یا مستحب ہو، آخری رکعت کے تشہد میں یعنی آخری رکعت میں 2 سجدے کرنے کا جب تشہد پڑھتے ہیں اس کے بعد جو ذکر پڑھا جاتا ہے اسے سلام کہا جاتا ہے۔ عبارت کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ہے ترتیب یعنی سیکوینس۔ نماز کے افعال کو بیان کردہ ترتیب کے مطابق انجام دینا اور انہیں آگے پیچھے نہ کرنا، یعنی اس سیکوینس کو، جو سیکوینس بتایا گیا ہے، جس طریقے سے نماز ہمیں بتائی گئی ہے، اس سیکوینس سے، اس ترتیب سے انجام دینے کو کہا گیا ہے، وہ واجب ہے۔ یعنی رکوع کے بعد سجدہ کیا جائے، یعنی رکوع سے پہلے سجدہ نہ کیا جائے، یعنی ایسا نہ ہو کوئی شخص رکوع سے پہلے سجدہ کر لے، یا قرأت کو رکوع کے بعد کر لے، یا پہلے رکوع کرے اور بعد میں تکبیرۃ الاحرام کہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو سیکوینس، جو ترتیب بتائی گئی ہے اس کے مطابق انجام دینے کو ترتیب کہا جاتا ہے۔ یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ اس کے بعد آخری 11واں واجبات نماز میں سے موالات۔ موالات کہتے ہیں کہ نماز کے تمام افعال جیسے کہ رکوع، سجود اور تشہد کو پے در پے، یعنی ایک کے بعد ایک بغیر فاصلے کے انجام دینا، یعنی ان تمام افعال کو، جتنے بھی افعال ہیں نماز کے، ہر ایک کو ایک کے بعد ایک انجام دینا، یعنی اس طریقے سے انجام دینا کہ لگے کہ ایک ہی عبادت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ الگ عبادت ہے، یہ الگ عبادت ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص قرأت کرے، رکوع کرنے کے بعد پانی پینے چلا جائے، پانی پینے آنے کے بعد پھر جو ہے سجدے کو انجام دے، تو اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ نماز کو باطل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یعنی رکوع کے فوراً بعد سجدہ اور دیگر تمام افعال کو ایک کے بعد ایک انجام دینے کو موالات کہا جاتا ہے۔ یہ کل 11 واجبات نماز ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، کہ جن کی پرواہ کرنا نماز میں ضروری ہے اور جن سے ہی مل کر یہ نماز بنتی ہے اور ایک شکل میں ایک عبادت کہلاتی ہے۔ اسے واجبات نماز کہا جاتا ہے، یعنی اجزائے نماز جن سے مل کر ایک نماز بنتی ہے۔ آخر میں دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار عالم ہمیں اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے جو کہ ائمہ سے نقل ہوا ہے، اور زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرمائے۔ آخر میں سورہ فاتحہ کی التماس ہے، 3
ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص آپ کے تمام مرحومین کے لیے، تمام مومنین مومنات کے لیے، علماء و شہداء کے لیے، خصوصاً ان مرحومین کے لیے جن کے نام آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔